دیکھیں، اگر میں اقتدار کی خواہش ہوتی تو یقینی طور پر میں جو ہے کسی اور پارٹی میں جاتا، کیونکہ اقتدار جو ہے وہ تو فیوچر میں یا تحریک انصاف کے پاس ہوگا، یا اپنا نون لیگ کے پاس ہوگا، یا پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا. یہی تین بڑی جماعتیں ہیں. اور پاکستان کی بدقسمتی بھی یہی ہے کہ جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ صرف ان کی ایک ہی سمت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اقتدار میں آنا ہے. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے تیاری کر لیں کہ اس ملک میں انتقال کے بعد کرنا کیا ہے، اس کی ہیلتھ کو کیسے درست کرنا ہے، ایجوکیشن کو کیسے درست کرنا ہے، قرضوں کا بوجھ جو ہے ملک پر وہ کیسے کم کرنا ہے، انکم ٹیکس جو ہے ہماری آمدنی اس کو کیسے بڑھانا ہے، غربت کو کیسے ختم کرنا ہے. تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو یورپ میں کیوں ڈیموکریسی جو ہے وہ کامیاب ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر پارٹیاں جو ہیں اپنا منشور دیتی ہیں، اپنی ایک ٹیم بناتی ہیں. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر فلاں پارٹی جو ہے برسر اقتدار آئے گی تو اس کے صوبوں میں کون وزیر اعلیٰ بنے گا، مرکز میں کون پرائم منسٹر بنے گا. تو یہاں پنجاب جو ہے 54% آف پاکستان ہے. تو یہاں یہ نہیں پتا ہوتا پنجاب کے لوگ جب ووٹ دیتے ہیں کہ ان کا چیف منسٹر کس نے بننا ہے، ان کا ایجوکیشن منسٹر کون ہوگا، ان کا فائنانس منسٹر ہوگا. اور یہی ایک سسٹم کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور کسی پارٹی کے پاس پروگرام نہیں ہوتا، منشور نہیں ہوتا، ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ ملک کو کس طریقے سے چلانا ہے، جس کی وجہ سے ہم بدقسمتی سے اس صورتحال میں پہنچے. تو میری ایک ہی خواہش تھی جب میں پاکستان آیا تھا کہ جب میں تحریک انصاف میں گیا تھا اس وقت یہ ایک ایسی پارٹی بناؤں جو جمہوری پارٹی ہو، مشاورت کے ساتھ چلے، اس کے پاس پورا پروگرام ہو، امپلیمنٹیشن کا پورا پلان ہو. کیونکہ منشور دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا کیسے ہے. لیکن پھر ان سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، ان کے پاس اچھی ٹیم نہیں ہوتی. تو میری خواہش یہ ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ، ایک تو میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں، اور کل بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آج کے بعد جو ہمارا افیشل نام ہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہے، کاف لیگ نہیں. تو ایک تو گزارش ہے کہ ہم انشاءاللہ یہی لیا جائے گا پاکستان مسلم جو ہے کہیں. تو اب انشاءاللہ ہم ایک منشور دیں گے، ہم ایک پروگرام دیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک جمہوری پارٹی بنائیں گے جو نیچے سے اوپر کی طرف آرگنائز ہوگی. اور ہم جو ہمارے عہدیداران ہوں گے یا جو ہمارے ہوں گے کینڈیڈیٹ ہوا کریں گے، وہ لوکل لیول پہ لوکل پارٹی فیصلے کیا کرے گی کہ ہمارا ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ کون ہے. جس طریقے سے یورپ میں اور برطانیہ میں جمہوریت چلتی ہے، انشاءاللہ میں اس کو ایک رول ماڈل بنانا چاہتا ہوں تاکہ دوسری پارٹیاں اس کو اوکے چوئی صاحب، میرا آپ کا تعلق تو اس وقت سے جب نون لیگ کے آپ گورنر تھے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، وہ بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی تھی. لیکن میں نے تو آپ کو ہمیشہ وہاں پہ جو پریشان پایا اس محل میں جس کو ہم گورنر ہاؤس کہتے ہیں. لیکن آج اگر آپ نے پی ایم ایل، اگر ہم تو کیوں کہتے ہیں، سوری، لیکن پی ایم ایل جوائن کی تو اس میں تو چودھری شجاعت اور طارق بشیر چیمہ کے علاوہ اس وقت میں کچھ رہ نہیں گیا. لیکن کچھ آبزرورز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تھرو ایک کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے پاکستان میں. آپ کا ٹیک؟ دیکھیں، میں جو ہے کوئی یہ پارٹی نہیں بنا رہا ہے. اس کو انشاءاللہ پارٹی میں اور چودھری شجاعت حسین اور طارق بشیر چیمہ صاحب، سالک صاحب، ہم مل کے بنائیں گے. آپ سوری چوئی صاحب، آپ بات کر رہے تھے پی ایم ایل کیو کی. وہ پی ایم ایل کی بات کرتے تھے کہ پاکستان چلے کوئی بات نہیں، اب ہم اس کو پی ایم ایل کیو کریں گے، لیکن ہمارے تو آپ کو پتہ نہیں جی ٹائم لگے گا ہماری زبانوں میں کیوں چڑھا ہوا ہے. ویسے بھی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ کیو کے نام سے ہی ہے، obviously وہ نون بھی ساتھ ہے، تو وہ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنے میں تھوڑا جائے گا. بیسک سوال یہی تھا کہ اتنے دیکھیں یہ اس پارٹی تو آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کے گورنر بھی رہے، ان میں رہے آپ، اس کے بعد آپ جب اس پی ایم ایل میں آئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کمنگ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اس میں آپ کی کوئی پارٹیسپیشن ایسی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی پارٹی کی. یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ یہ میری جو اسٹریٹجی ہے پارٹی کی، اور پارٹی کو ڈیولپ کرنے کی، پارٹی کو آگے لے کے جانے کی،
یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. اگر یہ میں شارٹ ٹرم سوچتا تو پھر یقینی طور پر میں اس پارٹی میں نہیں آتا. مجھے پتا ہے کہ مجھے زیرو سے شروع ہونا ہے اور یہاں سے پارٹی کو اوپر لے کے جانا ہے. لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی ایک کوشش ہوتی ہے. جب میں پاکستان میں آیا تھا تو میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں پاکستان میں ایک ایسی پارٹی جو ہے بناؤں, اس پارٹی کو اسٹیبلش کروں جس میں جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیں حقیقت میرے خیال سے ان کے میرے خیال سے ایگزیکٹلی وہ کا نہیں بن سکتا کیونکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. جی آج سے 15-20 سال پہلے اپنی لوگ نیک نامی پہ, اپنی کمیونٹی سروس پہ کم از کم کونسلر اور چیئرمین بن سکتے تھے, ایم پی بھی بن سکتے تھے. لیکن پاکستان میں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ دن بدن پیسے کا عمل جو ہے سیاست میں بڑھتا جا رہا ہے. جب پیسے سیاست میں آپ لگاتے ہیں تو جب آپ آتے ہیں اقتدار میں تو پھر پیسے پورے کرتے ہیں. اگر پارٹیاں اس ملک میں مضبوط ہو جائیں تو یہ جو پیسے کا عمل دخل ہے یہ کم ہو جائے گا. ہم ایک یورپین سٹائل جہاں پر میں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے, میرے پاس ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے کہ پارٹیاں کس طریقے سے کام کرتی ہیں, اپنی پالیسیاں کس طریقے سے کام کرتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے گھنونے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آنے والے مہینوں میں ایک جامع پروگرام دیں گے پاکستان کی قوم کو. اللہ کرے جی ایسے ہی ہو. چوہی صاحب آپ نے اپنی ساری زندگی کی سیاست جو ہے آپ کا اس کی ری پیمنٹ اس طریقے سے کریں گے. ایجوکیشن کا نظام یہ دیں گے, 2.5 کروڑ بچہ جو سکولوں میں نہیں جاتا. لیکن دیکھیں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے سالوں میں ہوا یہ ہے کہ میں 2013 میں پاکستان کاشف آیا تھا تو اس وقت جو گوئنگ ریٹ تھا, یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, پل بنتے ہیں, پانی کے پروجیکٹ بنتے ہیں, تو گوئنگ ریٹ 10 سے 15% کے مشن کا تھے. تو اب ماشاءاللہ اللہ معاف کرے ہمیں اب 55% پہ چلا گیا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں جو پروجیکٹس ہیں ڈیولپمنٹ کے 50% اس کا پیسہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے, کرپٹ افراد کی, چاہے وہ سیاستدان ہیں, ایم این اے ہیں, ایم پی ہیں, بیوروکریٹس ہیں, جو بھی ہیں, تو پھر اس ملک میں کیا بنے گا؟ آپ ابھی بات کر رہے تھے توشہ خانے کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بات پہ آپ کمپیریزن کر لیں کہ کیوں انڈیا ہم سے آگے چلا گیا ہے اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں. اگر توشہ خانہ کا معاملہ آپ دیکھ لیں تو یہ کہنے میں مجھے عارم نہیں ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. آپ ادھر دیکھ لیں کہ نریندر مودی, جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ فاشسٹ ہے اور وہ ایتھنک منارٹیز جو ہیں ان کو برابری کا سلوک نہیں دیتا, لیکن توشے خانے پہ اس کا بیان پڑھیں کہ جتنے پیسے اس کو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جتنے بھی تحائف ملتے ہیں وہ ان کی آکشن کرتا ہے. وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے ایجوکیشن کے لیے دیتا ہے. تو جب تک یہ ہماری لوگوں کا گریڈ جو ہے, یہ لالچ جو ہے, آپ بلینئر ہیں اور ایک توشے خانے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی ہمیں 4 پیسے بچ جائیں, یہ ہماری پوری قوم کے لیے ایک ندامت کا باعث ہے. اور کاشف آپ جانتے ہوں گے کہ جب برطانیہ میں یہ جو سکینڈل چلا تھا وہاں پر پارلیمنٹیرین کا ایکسپینسز کا, اور وہ بہت سمال سکینڈل تھا, 10,000 پاؤنڈ کا, کسی نے 5,000 پاؤنڈ کا, 100 کے قریب ممبرز پارلیمنٹ مورلی استعفیٰ دے گئے تھے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی چوہی صاحب, آپ نے اپنی سیاست جو ہے برطانیہ سے شروع کی. اگر ہم نے اس کو بنانا ہے, اس کو بچانا ہے, اور جس تباہی پہ ہم چلے گئے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو یہ چیزیں ہمارے لیے ورث آنے والی ہیں. بالکل ٹھیک ہے چوہی صاحب, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. آپ نے اپنی سیاست جو ہے برطانیہ سے شروع کی, کیونکہ میں تو آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں, لیکن ہماری جو مطلب آپ نے جہاں پہ سیاست کی وہ مدر ڈیموکریسی ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی وہاں سے ڈرائیو کیا گیا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ 2 دفعہ آپ اقتدار کا حصہ رہے اور بڑی پاورفل جماعتوں کا حصہ رہے, تو اب آپ جو اس کے مسلم لیگ نون جو پی ایم ایل آپ نے جوائن کی ہے, اس کے بعد آپ بے بس ہو جائیں گے. آپ کے پاس کب ٹائم آئے گا, کب کریں گے؟ تو یہ جو معاملات ہے اور اس کے ساتھ ہی جڑا ایک اور سوال ہے, ایک اور سوال لے لیجیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں بے بس نہیں ہوں. اچھا, اب میں پارٹی کو طارق بشیر چیمہ صاحب نے کم از کم, میرے پاس اگر پاور نہیں آتی تو میں تو ملک کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتا, وہ تو آپ پاور میں آ کے کر سکتے ہیں, لیکن میں نے پاور میں بھی آ کے دیکھ لیا, اس میں بھی آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ سارے اختیارات کا منبع جو ہے
वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हाँ, के हैं, पार्लिमानी बल्कि निजाम मिनिस्टर उनके जो पास हैं है। वो भी मेरे पास एज ए गवर्नर तो बेबस होते थे, रोते थे, आके पार्टी I के know, वर्कर भी I know। बेबस थे। तो असल बात ये है कि कम से कम अब मेरे पास फ्री हैंड है कि मैं पार्टी को उन असूलों पे जो है ऑर्गेनाइज करूंगा जो मुल्क में एक पॉजिटिव रोल जो है अदा करेगी। और आप देखेंगे कि पार्टी में देखें, बरतानिया में मैं टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर थे तो सारी दुनिया को पता है कि जब इराक की बार हुई, जो है अपना अफगानिस्तान पे हमला हुआ, तो मैंने अपनी पार्टी को कंडेम भी किया, उनके खिलाफ तकरीरें भी की, उनके खिलाफ वोट भी दिया। लेकिन वहां और यहाँ का फर्क ये है, और इस फर्क को हमें खत्म करना है, कि यहाँ पर जो है स्लेव्स हैं, पार्टी के कारकुन नहीं हैं। जो पार्टी का लीडर कहता है वो कहते हैं यस सर। चौधरी सरवर साहब, आपकी बात से तो मैं ये मतलब से डिसएग्री करते हैं, वोट खिलाफ देते हैं, तो कोई आपको नहीं कहता है कि आप पार्टी से डिसलॉयल हैं या आप गद्दार हो गए। यहाँ तो आपको पार्टी के लीडर से आप अच्छा, आपकी स्टेटमेंट से चौधरी साहब मुझे एक सवाल दे लीजिए। चाहता पार्टी में हमारे लोगों को इख्तियार होगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का।